ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقودها الناس والحجارہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المکین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحافظین والواصفین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے، اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اے ایمان والو، تم خود اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اس آگ سے بچاؤ، یہاں پر جہنم کی آگ مراد ہے۔ اللہ فرماتا ہے خود اپنی ذات کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ، یعنی جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ حضرات نے دیکھا ہوگا دنیاوی زندگی کے اندر انسان اگر آگ جلاتا ہے، آگ روشن کرتا ہے، تو اس کی تیزی کو بڑھانے کے لیے یا تو اس میں لکڑیوں کا استعمال کرتا ہے، لکڑیاں ڈالتا ہے، یا پھر سائیڈ میں ایک پنکھا رکھ کر کے اس پنکھے کے ذریعے اس آگ کی تیزی کو بڑھاتا ہے، یا اگر اس کے پاس پنکھا نہیں ہے تو کوئی بھی ایسی پٹھے والی چیز لے کر کے اس کو ہوا دینے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ہوا لگے اور آگ جو ہے وہ جلدی روشن ہو اور تیزی کے ساتھ روشن ہو۔ بلا تشبیہ و تمثیل جہنم کی جو آگ ہے، اللہ قادر ہے کہ وہ آگ بغیر کسی سبب کے اور تیزی کے ساتھ بھڑکے، مگر قرآن مقدس میں اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، اب یہ جو دنیا کا جو ایندھن ہے، دنیا کی آگ کا ایندھن کا مطلب ہوتا ہے جس چیز کو وہ آگ میں ڈالا جائے تو اس کی وجہ سے آگ روشن ہو جائے، جیسے لکڑی وغیرہ، یہ دنیا کا ایندھن۔ جہنم کی جو آگ ہے اس کا ایندھن جو ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ پتھر، اور یہی انسان کی ذات ہوگی۔ اللہ قادر ہے اس بات پر کہ پتھر انسان کے بغیر بھی اس آگ کو اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے بھڑکا دے، روشن کر دے، تیز کر دے، مگر اس کے باوجود اللہ نے ایک سبب اختیار فرمایا تاکہ آج کے جو مسلمان ہیں، آج کے جو لوگ ہیں، وہ عبرت حاصل کریں اور اللہ وحدہ لا شریک کی ذات سے ڈرنے والے بن جائیں۔ اسی کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مقدس میں فرمایا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو، شروعات جو ہے وہ اپنی شخصیت سے ہو، اپنی ذات سے ہو، یہ نہیں کہ ہم جو ہے ہمارا حال تو بالکل بگڑا ہوا ہے، ہمیں خود اصلاح کی ضرورت ہے اور ہم دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرنے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ، یعنی اصلاح کی شروعات اپنی ذات سے ہو۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَأَهْلِكُمْ،
اس کے بعد جو ہے گھر والوں کو بچاؤ۔ انسان اگر خود سدھر جائے، اپنی ذات کی اصلاح کرے، اس کی آل اولاد خود بخود سدھر جائے۔ اس لیے کہ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا بچہ جو ہے اپنے ماں باپ کو دیکھ کر کے نقل کرتا ہے، اور ماں باپ جو کام انجام دیتے ہیں ان کی نقل کر کے ان کاموں کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حدیث پاک کے اندر بھی فرمایا گیا، اولاً تو انسان کے الگ الگ مرحلوں کو ذکر فرمایا گیا۔ پہلے اللہ نے فرمایا کہ انسان کی شادی ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں نیک و صالح اولاد کے تعلق سے دعا کرے، جیسا کہ سلف و صالحین نے دعا کی تھی۔ قرآن نے اسے بھی سکھایا، اس کی بھی تعلیم دی۔ اللہ فرماتا ہے ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے اللہ تو مجھے اپنی جانب سے ایسی اولاد عطا فرما جو نیک ہو، صالح ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ انسان سب سے پہلے تو اس کی یہ دعا رہتی ہے، اللہ ماشاءاللہ سارے حضرات کی بات نہیں کرتا، مگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما تاکہ میری بڑھاپی کی میرا جو بڑھاپا آنے والا ہے اس کی لاٹھی بن جائے، بڑھاپے کا سہارا بن جائے۔ بہت اچھی بات ہے، لڑکے کی دعا کرنا، بیٹے کی دعا کرنا یہ ناجائز و حرام نہیں ہے، مگر اولاً دعا یہ ہونی چاہیے کہ اے اللہ جو بھی اولاد مجھے ملے وہ نیک و صالح ہو۔ اگر وہ لڑکا ہے تو مولا کائنات کا سچا غلام ہو، اور اگر وہ ہونے والی اولاد لڑکی ہے تو حضرت سیدہ فاطمہ کی کنیز ہو۔ اس بندے کی دعا یہ ہونی چاہیے۔ پھر اللہ نے اسے اولاد عطا فرمائی، اس کا جو گلستہ ہے اس میں ایک مہکتا ہوا پھول اللہ وحدہ لا شریک نے عطا فرمایا۔ ایک مرحلہ تو مکمل ہو گیا، اب دوسرا مرحلہ شروع ہوا۔ اللہ نے اس وقت بھی انسان کو ذکر، انسان کو یاد فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے اس وقت بندہ جو ہے وہ یہ دعا کرے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ تم مجھے بھی نماز کا پابند بنا اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا۔ یہ دعا اولاد کے تعلق سے بندہ کرے پیدائش کے بعد۔ حدیث پاک میں بھی فرمایا گیا کہ جب بندے کے یہاں اولاد پیدا ہو، طریقہ آپ حضرات بھی جانتے ہوں گے، دائیں کان میں 4 مرتبہ اذان، بائیں کان میں 3 مرتبہ اقامت کہی جائے۔ 7ویں دن اس کا اچھا بہترین جو سلف و صالحین انبیاء کرام کا نام ہے، اس نام کے مطابق اپنے بچے کا نام رکھے، اچھا سا نام رکھے، اور اس کا اگر ہو سکے تو اس کی جانب سے عقیقہ کرے۔ اگر لڑکا ہے تو 2 بکرے، لڑکی ہے تو 1 بکری۔ اگر کوئی بندہ اس پر استطاعت نہیں رکھتا کچھ وقت کے بعد بھی عقیقہ کر سکتا ہے، لیکن 7ویں دن، 14ویں دن، 21ویں دن کرنا یہ کیا ہے؟ سنت مستحبہ ہے۔ اور اگر کوئی بندہ لڑکے کی جانب سے 2 بکرے نہیں کر سکتا، 1 بکرا بھی اگر کر لیتا ہے تو بھی اس کی جانب سے یہ کافی ہے۔ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا امام عالی مقام یا امام حسن مجتبیٰ کی پیدائش کے موقع پر ایک آپ نے بکرا ذبح فرمایا۔ خیر یہ تو اس کے تعلق سے کہ پیدا ہوا، نام رکھنا، عقیقہ کرنا، دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت، یہ ساری چیزیں میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے، دیکھیے تربیت کا مرحلہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ جب بچہ بولنے لگ جائے، مکمل ہماری طرح تو ابھی بات نہیں کر سکتا، 8-10 مہینے کا ہوتا ہے، تو اپنی توتلی زبان کے اندر ایک ایک لفظ وہ بولتا ہے، بڑا اچھا بھی لگتا ہے۔ تو اس وقت ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، میرے آقا مصطفیٰ کریم نے اس وقت بھی امت کو فراموش نہیں فرمایا۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے جب بچہ بولنے لگ جائے تو اس وقت اسے اللہ اللہ بولنا سکھایا جائے۔ جب بچہ بولنے لگ جائے تو اسے اس وقت اللہ اللہ بولنا سکھایا جائے۔ اگرچہ اس کی زبان توتلی ہے، مگر یہ لفظ اتنا آسان ہے کہ اگر گھر والے کوشش کریں انشاءاللہ بچے کی زبان پر اللہ اللہ کے نغمات جاری ہو جائیں۔ حضرت سیدنا علاء الدین علی احمد صابر کلیری، گھر والوں کی تربیت دیکھیں، مادر زاد ولی تھے، مگر اس میں گھر والوں کی تربیت کا اثر بھی تھا۔ جیسے ہی بولنے کی شروعات کی اور تھوڑی سی عمر بڑھی، غالباً 12 یا 13 مہینے کے ہوئے، زبان سے جو پہلی مرتبہ کلمہ نکلا تھا، جو کلمات ادا ہوئے تھے، وہ کلمہ کوئی اور کلمہ نہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نغمے جاری تھے۔
یہ گھر والوں کی تربیت کا اثر۔ حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنا ہے، میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے بچہ جب بولنے لگ جائے تو اسے اللہ سکھاؤ، تھوڑا سا اور بولنے لگے تو پورا کلمہ اسے سکھانے کی کوشش کر۔ پھر ایک اور حدیث پاک میں میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے جب اس کے اندر کچھ شعور آ جائے، غالباً 4 یا 5 سال میں شعور اس کے اندر آنے لگتا ہے، اور 4 سال 4 مہینے 4 دن اس کی بسم اللہ خوانی کرائی جائے، یعنی جو تعلیم دینی تعلیم ہے اس کا آغاز کرا جائے۔ غریب نواز نے بھی جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی تعلیم کا آغاز فرمایا تو اس وقت آپ کی عمر شریف یعنی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی عمر 4 سال 4 مہینے 4 دن تھی۔ تو بچہ جب 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہو جائے تو دینی تعلیم کی شروعات کی جائے، جسے ہم رسم بسم اللہ خوانی بھی کہتے ہیں، اور اس میں دعوت وغیرہ کا اہتمام بھی کرتے، جائز ہے۔ جو لوگ ناجائز کہتے ہیں وہ کہیں، یہ لوگ بس صرف کہنے کی حد تک ناجائز و حرام کہتے ہیں۔ آپ اگر انہیں انوائٹ کریں گے، بلائیں گے، دعوت دیں گے تو الحمدللہ ایک سنی مسلمان جو ہے وہ تو اپنی لمٹ میں کھاتا ہے، مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے، ان منکروں کا یہ حال ہے کہ اہل سنت و جماعت سے جو تعلق رکھنے والا بندہ ہے، ایک سنی مسلمان ہے، اس کے مقابلے میں یہ منع کرنے والے 2 لقمے زیادہ کھا کے جاتے ہیں۔ یہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے، منع کرنے کی حد تک، لیکن جب کھانے کی بات آئے تو گلے تک یہ لوگ دبا کر کے کھا لیا کرتے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے کہ جب وہ کچھ شعور اس کے اندر آ جائے، بیداری آ جائے، کچھ سمجھداری آ جائے تو 3 باتوں کی انہیں تعلیم دو۔ سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ دوسرے نمبر پر قرآن مقدس کی انہیں تعلیم دو کہ قرآن مقدس کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب ڈائریکٹ وہ قرآن مقدس لے لے اور پڑھنے کی شروعات کر دے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ مدنی قاعدہ ہے، بغدادی قاعدہ ہے، یہ سارے وہ پڑھے گا تو یہ قرآن مقدس پڑھنا ہی ہوا، اس لیے کہ یہ قرآن مقدس کی تعلیم تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ تو کیا ہوا؟ ایک تو مصطفیٰ کی محبت، قرآن مقدس کی محبت، اور تیسرے نمبر پر میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ اپنے جو میرے اہل بیت اطہار ہیں ان کی محبت اپنی اولاد کو ضرور سکھا۔ میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارا بچہ جب بڑا ہونے لگے تو ہم یہ تینوں چیزوں کی تعلیم اس کے ذہن میں ڈالیں۔ گستاخ صحابہ اور گستاخ اہل بیت سے انشاءاللہ ہمارا بچہ محفوظ رہے گا، ورنہ اگر ہم نے تربیت پر توجہ نہیں دی، تعلیم کی جانب توجہ نہیں دی، وقت نہیں نکالا، معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ، کل انسان کی یہی اولاد اٹھ کر کے اپنے مرحوم باپ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کو شرک و بدعت سے تعبیر کرے گی، معاذ اللہ حضور اعلیٰ حضرت کی گستاخیاں کرے گی۔ لیکن اگر ہم نے اس حدیث پاک پر عمل کر لیا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی اولاد کی ہم نے تربیت کی، تو انشاءاللہ ہماری جو ہونے والی اولاد بڑی ہو جائے گی، وہ اس کا دعویٰ یہی رہے گا، اس کا نعرہ یہی رہے گا، اور اس کا کہنا یہی رہے گا کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے انشاءاللہ العزیز۔ یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری اولاد جو ہے وہ میلادی رہے گی، ورنہ معاذ اللہ ہم نے اگر تربیت نہیں کی، توجہ نہیں دی۔ دوسری بات یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو سنی مدرسے کے اندر داخل کریں۔ آج کل ایک بات لوگوں سے سننے میں آتی، ارے فلاں جگہ تعلیم بہت اچھی ہوتی ہے۔ ارے میرے بھائی صاحب، تعلیم بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن ان کا اٹھنا بیٹھنا اگر ہمارا بچہ دیکھے گا، ہم گارنٹی نہیں لے سکتے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ سنی رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ بہت سے بچوں کو بھیجا گیا، نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا آگے چل کر کے یہی ذہن بن گیا، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، سڑک کے اس پار جو مسجد ہے وہ والے بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، سارے لوگوں کو صحیح کہتا ہے اور سارے لوگوں کی کھچڑی اپنے ذہن کے اندر ایک ساتھ بناتا ہے۔ تو یہ جو کمی کہاں سے شروع ہوئی؟ ہماری سب سے پہلی غلطی کہ ہم نے اپنے بچے کو صرف تعلیم اچھی ہونے کی بنیاد پر دوسروں کے مدرسے میں بھیجا، نتیجہ یہ ہوا
کہ آج اس کا عقیدہ بگڑا، کل اس کے گھر والوں کا عقیدہ بگڑے گا، اور معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ، یہ سلسلہ صبح قیامت تک چلتا رہے گا۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے، گھر والوں کا عقیدہ بگڑا، بعد والوں کا عقیدہ بھی بگڑتا چلا جاتا ہے۔ تو ہم پر یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ ہمارا بچہ جو ہے کہاں تعلیم حاصل کر رہا ہے، سنی مدرسے کے اندر اسے بھیجے۔ بات اولاد کی تربیت کی چل رہی تھی، 7 سال کا جب ہو جائے، میرے آقا مصطفیٰ کریم نے اس وقت بھی امت کو یاد فرما، میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو، اسے نماز پڑھنے کا حکم دو۔ آگے فرماتے ہیں جب 10 سال کا ہو جائے، حالانکہ ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، 10 سال کا بچہ ہو جائے تو اسے نماز مار کر کے پڑھاؤ، مار کر کے اسے نماز کی تلقین کرو، مار کر کے اسے نماز کا حکم دو، مار کر نماز کا پابند بنانے کی کوشش کرو۔ حالانکہ ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، نماز فرض نہیں ہوئی ہے، مگر میرے آقا مصطفیٰ کریم کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بچہ ابھی سے عادت ڈالے گا، آگے چل کر کے نمازی بنے گا، لیکن ابھی سے معاذ اللہ وہ بے نمازی ہے، آگے چل کر کے عادت بننا بہت مشکل ہو جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارا کیا حال ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کی جانب توجہ نہیں دیتے۔ قطب ولایت، شہنشاہ صورت سید جمال الدین خواجہ دانا کی زندگی کا آپ جائزہ لیں۔ اللہ اکبر، اپنے جو ان کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی، ان کے والد گرامی حضرت خواجہ بادشاہ پردہ پوش علیہ الرحمہ، ان کے یہاں سید جمال الدین خواجہ دانا علیہ الرحمہ کی ولادت ہوئی، اس کے کچھ 6 یا 8 مہینے کے بعد والد گرامی کا سایہ عاطفت سر سے اٹھ جاتا ہے، صرف والدہ ماجدہ اکیلی رہ جاتی ہے، مگر اس کے باوجود دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے جا چکے ہیں، اس کے باوجود بھی اپنی اولاد کی تربیت کی انہیں اتنی فکر تھی، اتنا خیال تھا کہ اپنے ایک خلیفہ کے خواب میں آ کر ارشاد فرمایا جاؤ فلاں جگہ چلے جاؤ، میرا بیٹا تمہیں وہاں پر نظر آئے گا، اس کی تربیت کی جانب توجہ دو، اس کو تعلیم سے آراستہ کرو، تعلیم سے مزین کرو۔ یہ خواجہ دانا علیہ الرحمہ کے والد گرامی جو کہ ولی کامل تھے، پھر اس کے بعد یہ جو خلیفہ تھے کچھ سالوں تک انہوں نے تربیت کی، بعد میں ان کی بھی وفات ہو گئی۔ دیکھیں آپ، اس وقت بھی خواجہ دانا علیہ الرحمہ کے جو والد تھے خواجہ بادشاہ پردہ پوش علیہ الرحمہ، انہوں نے اپنے بچے کی تربیت کو فراموش نہیں فرما، اس وقت بھی خیال رکھا۔ دوسرے خلیفہ کے خواب میں آئے اور ارشاد فرمایا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، میرا صاحبزادہ وہیں پر ہے، جاؤ، جا کر کے اس کی تربیت کرو، اس کی پرورش کا انتظام کرو، اس کی تعلیم کا انتظام۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ ذرا یہاں پر دیکھیں، خواجہ دانا اس دنیا میں ظاہری طور پر تشریف فرما، ان کے والد گرامی خواجہ بادشاہ پردہ پوش علیہ الرحمہ اس دنیا میں ظاہری طور پر تشریف فرما نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی اپنے بچے کی تربیت کی فکر فرما رہے۔ 2 مرتبہ 2 خلیفہ کو الگ الگ بھیجا، آپ کی اسی تربیت کی بنیاد پر اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کے بیٹے کو چند سالوں کے اندر ولایت کے منصب پر فائز فرما دیا۔ یہ خواجہ دانا علیہ الرحمۃ والرضوان۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عرض کرنے کا مقصد یہ، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ والوں کی شان تو یہ ہے کہ اس دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے جاتے، مگر اس کے باوجود بھی اپنی اولاد کی اتنی تربیت کی فکر فرماتے۔ مگر آج کل ہمارا کیا حال ہے کہ ہماری اولاد ہمارے سامنے ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود ہمیں ذرہ برابر بھی فکر نہیں ہے۔ ہر بار میں اس بات کو دہراتا ہوں، ہر سال دہراتا ہوں، اس سال بھی دہرا رہا ہوں کہ آج کل غیر مسلموں کا تہوار آتا ہے، ہمارے اپنے جو ہے غیر مسلموں سے پہلے ہی ان کے تہوار کے اندر ملوث ہو جاتے، پتنگ اڑانا، پٹاخے پھوڑنا، مسجد کا بھی ہم احترام نہیں کرتے۔ آس پاس کی جو سوسائٹی ہے، اللہ اکبر، مسجد کے اندر اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، درس ہو رہا ہے، اللہ و رسول کی باتیں ہو رہی ہے، مگر اس کے باوجود بھی مسجد کے آس پاس جو سوسائٹیز ہے وہاں پر بچے
پٹاخے پھوڑتے ہوئے نظر آتے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، نماز پڑھنے کے ارادے سے آئے ہیں، انہیں ڈسٹرب ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، نماز کے اندر بھول ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود ان بچوں کے جو ماں باپ ہیں اتنے بے غیرت، بے شرم، بے حیا ہو چکے ہیں کہ اپنے بچوں کو ذرہ برابر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں روکتے۔ بیٹا ایسا مت کرو، نماز ہو رہی ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، میں ہر سال بولتا ہوں، اس بار بھی بولتا ہوں، پٹاخے بیچنا حرام، خریدنا حرام، پھوڑنا حرام، فضول خرچی کرنا حرام۔ آپ کا بچہ اتنے سارے حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ یاد رکھنا، کل قیامت کے دن انسان کو لایا جائے گا، نیکیوں کا انبار ہوگا، پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوگی۔ اللہ اکبر، وہ تو دیکھ کر کے بڑا خوش ہو جائے گا کہ جنت تو اب میری ہے، جنت میں مجھے قریب داخل کر دیا جائے گا۔ اچانک اس کی اولاد آئے، وہ کہے گی کہ اس نے ہماری صحیح طریقے سے تربیت کی ہی نہیں تھی۔ اللہ اکبر، اب اس کے باپ کی نیکیاں یا جو بھی بندہ ہوگا اس کی نیکیاں اٹھا کر کے اس کی اولاد کو دے دی جائے۔ اب وہ جو نیکیوں کا انبار تھا اس میں سے کمی ہو گئی، اس کی بیوی آئے گی، اس نے ہماری تربیت کی جانب توجہ دی نہیں تھی۔ اللہ اکبر، اب اس بندے کی نیکیاں اٹھا کر کے اس میں سے کچھ نیکیاں اس کی بیوی کو دے دی جائے گی۔ اس طرح سلسلہ چلتا رہے گا۔ اب اس بندے کے پاس نیکیاں بالکل نہیں بچے گی۔ حال اس کا یہ ہوگا کہ اس بندے کو جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں کے حوالے کر دیا گیا۔ کیا انسان کے اندر اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ انسان آج جو ہے آگ کو برداشت نہیں کر سکتا، دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جہنم کی آگ تو ہے اس دنیاوی آگ کے مقابلے میں 70 جسے کہا جاتا ہے 70 گنا زائد تیزی کے ساتھ بھڑکا کرتی ہے۔ کیا انسان اپنے بدن کے اندر اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ دنیا کی آگ کو برداشت کر سکے؟ نہ دنیا کی آگ کو برداشت کر سکتا ہے، اور جہنم کی آگ تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ تیزی کے ساتھ بھڑکنے والی ہے۔ یہی والدین، اگر بچے کی اسکول کی بات آئے، صبح نماز سے پہلے آپ کو اگر 6 بجے کی کلاس ہے، 7 ساڑھے 7 کی کلاس ہے، آپ اگر نماز فجر کے لیے آتے، ماشاءاللہ ہمارے کچھ بھائی نورانی چہرے والے آتے، ورنہ نماز فجر میں اتنا زیادہ مجمع تو نہیں نظر آتا۔ خدا را نماز فجر میں آپ بھی تشریف لائے، آپ دیکھیں گے، جائزہ لیں، یہی ماں باپ جن کو دین کی فکر نہیں ہے، بچے کی تربیت کی فکر نہیں ہے، بالکل اندھیرے کے اندر وین کا انتظار کرتے ہوئے، بچہ بھی ساتھ میں ہوتا ہے، شفقت کے ساتھ اس کا بیگ بھی ساتھ میں لے لیتے کہ ہمارا جو بچہ ہے بیگ اٹھانے کی زحمت کو گوارا نہ کرے۔ اللہ اکبر، اسکول کی اتنی فکر ہے مگر دینی تعلیم کی ذرہ برابر بھی فکر نہیں ہے۔ یہی ماں باپ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، فجر کے لیے اٹھتے یا نہیں اٹھتے، ہم تو حسن ظن رکھتے کہ اٹھ جاتے ہوں گے، اچھا گمان رکھتے کہ اٹھ جاتے ہوں گے، لیکن یہی ماں باپ بچوں کو ذرا نکل کر کے کھڑکی سے چہرہ نکال کر کے ماں باپ اپنی اولاد کو نہیں روک سکتے۔ انہی ماں باپ کے پاس جب اسکول کی بات آئے، دنیاوی تعلیم کی بات آئے تو ان کی آنکھیں بھی کھل جاتی ہے اور یہ بالکل نیچے بھی آ جاتے، اپنے بچے کو بھیجنے کے لیے تیار بھی ہو جاتے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، مقصد یہ ہے کہ آج انسان کا جو مقصد ہے وہ یہی ہو چکا ہے کہ بس ہمیں دنیا کمانی ہے، ہمیں بس مال کمانا ہے، پیسہ کمانا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، آپ کتنا بھی پیسہ کما لو، آخرت میں یہ پیسہ 1 روپیہ بھی آپ کو کام نہیں دے گا۔ آخرت تو بہت دور کی بات، آپ قبر کی اگر بات کریں تو قبر میں تینوں سوالات میں سے ایک سوال بھی یہ نہیں ہوگا کہ کتنے بنگلے بنائے، کتنی کار بنائے، کتنی گاڑیاں تم نے لی اور کتنے گھر تم نے بنائے، اس کے بارے میں ذرہ برابر بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پیسے کمائیں، ناجائز و حرام نہیں ہے، مگر آپ کی اولاد جو ہے اس پیسوں کا استعمال حرام کام میں کر رہی ہے اور آپ کے کان سے بالکل جوں جا رہی ہے، ذرہ برابر بھی احساس نہیں۔ یہ کہ بھائی ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا، ارے دعوت ہو، نیاز ہو، اس کے بارے میں سب برابر پتہ چل جاتا ہے، لیکن اولاد جو ہے وہ پٹاخے پھوڑ رہی ہے، حرام کام کا ارتکاب کر رہی ہے، اس کے بارے میں تمہیں پتہ نہیں چلتا۔ ارے مسجد کی آپ بات کریں، امام صاحب اگر 1 منٹ 2 منٹ لیٹ آ جائے، سب کی گردنیں جو ہے آٹومیٹک پیچھے چلی جاتی ہے، امام صاحب نہیں آئے، پگار تو پورا لیتے ہوں گے، یعنی امام کی فکر ہے خود کا بیٹا آیا یا نہیں، خود
خود کی اولاد آئی یا نہیں اس کی ذرہ برابر بھی فکر نہیں۔ میں تو اس وقت غصے بھی ہو جاتا ہوں، کہہ بھی دیتا ہوں ارے بھائی امام کی آپ اتنی فکر کیوں کرتے ہیں؟ امام کے بارے میں قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا، تیری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا جو پٹاخے پھوڑتی ہے، ناجائز و حرام کام کرتی ہے، اللہ ماشاءاللہ سارے لوگوں کی بات نہیں کرتا، تیری اولاد جو ہے حرام کماتی ہے، اس کے بارے میں کل قیامت کے دن تجھ سے پوچھا جائے گا۔ امام کے بارے میں تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا جو امام کی تو اتنی فکر کرتا ہے، تو اپنی اولاد کی فکر کر، اپنے گھر والوں کی فکر کر، امام کے پیچھے چلا 1 منٹ زیادہ ہو گئے ابھی تک آئے نہیں، ارے بھائی تو امام کے پیچھے کیوں اتنا پڑا ہے؟ اپنے گھر والوں کو ذرا جا کر دیکھ کہ وہ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے۔ اپنی اولاد جو ہے وہ پٹاخے پھوڑ رہی ہے، حرام کام کر رہی ہے، جہنم میں لے جانے والے کام کر رہی ہے، اس کی ذرہ برابر بھی فکر نہیں۔ امام کی فکر ہے، مؤذن کی فکر ہے، جو ٹرسٹی جو ذمہ دار ہے ان کی فکر ہے۔ اللہ اکبر، ان سارے لوگوں کے بارے میں تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اور انسان جو ہے اس سے غفلت کیوں برتتا ہے، کیوں اس کا دھیان نہیں جاتا کہ اپنی اولاد کو روکنے کی کوشش کرے۔ اگر آگ سے اتنی ہی محبت ہے ان کی اولاد کو تو یہ یاد رکھیں، یہ جو آگ جلانا، پٹاخے پھوڑنا غیر مسلموں کا کام، ان کو خوش کرنے والا کام، اور یہی کام ان بچوں کی وجہ سے ان کے والدین کے جہنم میں جانے کا باعث بن سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جہنم میں معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے، لیکن آپ خود غور کریں نا، اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے، تجارت میں تو ہمارا دماغ الحمدللہ 4 گنا زیادہ چلتا ہے، مگر اس معاملے میں ہمارا دماغ کیوں نہیں چلتا کہ جو ہمارے بچے کام کر رہے ہیں، یہ جو ہمارے بچے، اور خاص طور سے نماز کے وقت، میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے جب نماز کھڑی ہوتی، مغرب ہے، عشاء ہے، جب نماز کھڑی ہوتی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرماتے تو مشرکین جو ہے زور زور سے چلاتے تھے۔ مشرکین جو کیا کرتے تھے، قرآن نے اسے بھی ذکر فرمایا 24ویں پارے میں، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، کہ اے کافروں اس قرآن جو ہے، اچھا کافر آپس میں کہتے تھے کہ اس قرآن کو مت سنو، اور جب قرآن پڑھا جائے تو زور زور سے چلاؤ تاکہ جو صحابہ ہیں انہیں ڈسٹرب ہو، پڑھنے میں خلل واقع ہو۔ بلا تشبیہ تمثیل میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں پر بھی ایسا معاملہ ہے، لیکن آپ خود غور کریں کہ روش کس کی اپنائی جائے۔ نماز میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اللہ و رسول کا ذکر ہو رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، اور ادھر باقاعدہ، یہ میں مبالغہ نہیں ہے، ایسی جھوٹی بات نہیں ہے، بہت سارے لوگ گواہ ہیں، اذان ہو رہی ہوتی ہے، نماز ہو رہی ہوتی ہے، یا درود شریف کی محفل ہو رہی ہوتی ہے، یا درس وغیرہ ہو رہا ہوتا ہے، اور آس پاس سے پٹاخے کی آواز آتی ہے۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کافروں والا کام ہے، لیکن آپ خود سوچیں، آپ خود غور کریں، نتیجہ تو یہی ہوتا ہے کہ جو کام وہ لوگ کر رہے تھے آج معاذ اللہ وہی کام ہمارے مسلمان بچے بھی کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ معاذ اللہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، نہیں، سب مسلمان ہیں، سب پکے سنی ہیں، سب نیازی ہیں، سب خواجہ والے، سب غوث اعظم والے ہیں، مگر اس معاملے میں ہمارے جو بچے ہیں وہ کفار و مشرکین کے طریقے کو اپنا رہے۔ خدا را اپنے بچوں کا جائزہ لے، ورنہ کل یہی بچے ماں باپ کے لیے جہنم میں جانے کا باعث بن جائے۔ بس آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب، ان کی درسگاہ میں ایک حضرت ابو وداع کر کے ایک شخص آتے تھے، چند دنوں تک ان کی درسگاہ سے درس سے غیر حاضر رہے، کچھ دنوں کے بعد آئے۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب نے پوچھا کیا بات ہے، بہت دنوں کے بعد آئے؟ کہا حضرت میری اہلیہ کا انتقال ہو گیا تھا 7-8 دن، اسی لیے درسگاہ میں نہیں آ سکا۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب استاذ گرامی تھے، ٹیچر تھے، فرماتے ہیں کیا اب دوسری شادی کا ارادہ ہے؟ حضرت سیدنا ابو وداع کہتے ہیں کہ نہیں، اب دوسری شادی کا تو ارادہ نہیں، اور مجھ غریب آدمی کے ساتھ کون اپنی بچی کا رشتہ کرے گا، شادی کرے۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب فرماتے ہیں ارے گھبراؤ مت، میں تمہارا رشتہ کسی بچی کے ساتھ کرا دوں۔ اب یہ جو حضرت ابو وداع تھے تعجب میں پڑ گئے کہ میں تو غریب آدمی اور آج کل دنیا پیسہ دیکھتی ہے۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب فرماتے گھبراؤ نہیں، میں خود اپنی بچی کا رشتہ تمہارے ساتھ کرنے کے لیے تیار، اور باپ تھے، وکیل بھی تھے، اسی وقت اپنی بیٹی کا نکاح حضرت ابو وداع کے ساتھ پڑھا دیا۔ اب رخصتی وغیرہ ہو گئی، کچھ دنوں کے بعد یہی حضرت ابو وداع جو تھے یہ کہیں جانے کے ارادے سے اٹھنے لگے۔ ان کی جو بیوی تھی یعنی حضرت سعید بن مسیب کی بیٹی صاحبزادی، وہ کہنے لگی اے میرے شوہر نامدار کہاں جا رہے ہیں؟
حضرت ابو وداع کہتے آپ کے والد گرامی کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہا. اللہ اکبر. وہ جو بیٹی تھی وہ فرمانے لگی، کہنے لگی کہ اب آپ کو وہاں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ میرے والد گرامی آپ کو سکھانے والے تھے وہ تمام باتیں میں خود ہی یہاں پر آپ کو سکھا دوں گا. یہ آپ دیکھیں کہ باپ نے اپنی بچی کی تربیت کیسی، اسے عالمہ بنایا، دینی علم سے آراستہ فرمایا، زیور علم سے آراستہ اور مزین فرمایا. جتنی چیزیں جتنی باتیں وہ جانتے تھے حضرت سیدنا سعید بن مسیب وہ ساری چیزیں اپنی بچی کو سکھا دی. حال یہ ہوا کہ اب داماد کو واپس سسر کے پاس علم حاصل کرنے آنے کی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ یہ اپنے سسر کے پاس سیکھنے جانے والے تھے بیٹی نے ذمہ لے لیا، ان کی اہلیہ نے ذمہ لے لیا کہ اب آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے والد گرامی جو کچھ آپ کو سکھانے والے تھے وہ تمام چیزیں میں خود ہی آپ کو یہاں پر سکھا دوں گی. یہ تربیت ہوا کرتی تھی. یہ اللہ والے اس طریقے سے تربیت کیا کرتے تھے. مگر آج کل ہمارا کیا حال ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. خدا را اپنے بچوں کی جانب توجہ دیں، ان کی تربیت کی جانب توجہ دیں، ورنہ ان بچوں کی وجہ سے ان بچوں کی وجہ سے کل قیامت کے دن سخت حساب ہوگا، جواب دینا بھاری پڑ جائے گا. مولا عز و جل ہمیں آپ کو اور ساری دنیا کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو ان اللہ والوں کے نقش قدم پر چلتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. کھڑے